أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا مس الإنسان ضر دعا ربه منيبا إليه ثم إذا خوله نعمة منه نسي ما كان يدعو إليه من قبل وجعل لله أندادا ليضل عن سبيله قل تمتع بكفرك قليلا إنك من أصحاب النار صدق اللہ العظیم۔ ایک آیت آپ حضرات نے سنی ہے سورہ زمر کی آیت نمبر 8۔ اللہ جل جلالہ فرماتے ہیں، آیت کا لفظی ترجمہ ہے، جب انسان کو کوئی تکلیف چھو جاتی ہے تو وہ اپنے پروردگار کو اسی سے لو لگا کر پکارتا ہے، اور جب وہ اللہ تعالیٰ انسان کو اپنی طرف سے کوئی نعمت بخش دیتا ہے تو اس تکلیف کو وہ انسان بھول جاتا ہے جس کے لیے اس نے اللہ کو پہلے پکارا تھا، اور اللہ کے لیے شریک بنا لیتا ہے، جس کے نتیجے میں دوسروں کو بھی اللہ کے راستے سے بھٹکاتا ہے۔ آپ کہہ دیجئے کہ کچھ دن اپنے کفر کے مزے اڑا لے، یقیناً تو دوزخ والوں میں شامل ہے۔ یہ آیت نمبر 8 کا ترجمہ ہے لفظی۔ یہ جو حالت آپ حضرات نے سنی یہ کافر انسان کی حالت ہے، اس لیے اور یہ اس طرح کا مضمون مختلف الفاظ میں قرآن پاک میں مختلف جگہوں پر ہمارے رب نے بیان فرمائے ہیں کہ انسان کی عادت ہے، جو کافر انسان ہے وہ مطلب کا یار ہے۔ مطلب میں جب کہیں پھنستا ہے تو یاد کرتا ہے ہمیں، جب اس کا مطلب پورا ہو جاتا ہے تو ہمیں بھول جاتا ہے، ایسا لگتا ہے کہ جیسے اس کو کوئی تکلیف آئی نہیں تھی۔ تو اسی طرح کی بات اس میں ہے 11ویں پارے میں ہے، فَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ دَعَانَا لِجَنبِهِ قَاعِدًا أَوْ قَائِمًا۔ جب اس کو تکلیف آتی ہے تو کروٹ پہ لیٹے لیٹے بھی ہمیں یاد کرتا ہے، کھڑے کھڑے بھی یاد کرتا ہے، بیٹھے بیٹھے بھی یاد کرتا ہے۔ غرض یہ ہے کہ ہر وقت پھر وہ مخلص ہو کے ہمیں ہی یاد کرتا ہے، لیکن جب وہ تکلیف ہم ہٹا دیتے ہیں تو ایسا لگتا ہے جیسے کسی زمانے میں اس نے ہمیں یاد کیا ہی نہیں تھا، ایسا مطلب ہی ہے یہ۔ اس لیے کہ راحت بھی ہماری طرف سے آتی ہے اور تکلیف بھی ہماری طرف سے آتی ہے، تو راحت کے اندر انسان کو ہونا چاہیے شکر گزار، اور شکر گزاری صرف زبان سے نہیں بلکہ سر سے لے کر پیر تک کے تمام اعضاء شکر گزار ہوں۔ انسان کا پورا بدن شکر گزار، صرف یہ نہیں بھئی کیا حال ہے بھئی الحمدللہ، باقی حرکتیں کافروں والی، بلکہ شکر دل کا بھی ہے، شکر بدن کا بھی ہے، شکر زبان کا بھی ہے۔ اور شکر گزاری کا اصل مفہوم کیا ہے کہ اطاعت گزاری، شکر گزاری اطاعت گزاری۔ شکر گزاری کا مطلب یہ نہیں ہے کہ نافرمانی، اور جہاں نعمتیں بھرپور ہوتی ہیں وہاں اللہ کی طرف سے شکر کا مطالبہ بڑھ بھی جاتا ہے۔ جہاں مرضی پوری ہو رہی ہے، گرمی میں مجھے ٹھنڈک مل رہی ہے، میری مرضی پوری ہوئی، اور ٹھنڈک میں مجھے گرمائش مل رہی ہے، میری مرضی پوری ہو رہی ہے۔ میرے دل میں کسی چیز کی خواہش اٹھ رہی ہے، وہ پوری ہو گئی، اٹھتے ہی پوری ہو گئی۔ تو اس کا مقصد یہ ہے کہ اللہ نے تیری خواہش پوری کی ہے، اب شکر کا مطالبہ زیادہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ رات ایک مرتبہ آئے، میرے پاس میرے بستر میں لیٹ گئے، تھوڑی دیر کے بعد کہنے لگے چھوڑو میں تو اللہ کی عبادت کروں۔ وہ بستر چھوڑا، مصلی پہ کھڑے ہو گئے، اور پوری رات قیام میں، رکوع میں اور سجدے میں اور روتے ہوئے گزر گئے۔ صبح کی اذانیں کے لیے حضرت بلال نے آواز دی کہ اذان ہو گئی، نماز کے لیے آ جائے۔ میں نے پوچھا اللہ کے رسول، قرآن پاک کے اندر یہ والی بات ہے کہ آپ کا نبیوں کا تو کوئی گناہ ہوتا نہیں ہے،
ناممکن ہے کہ نبیوں سے کوئی گناہ صادر ہو، اور پھر بھی اللہ پاک نے آپ کو خوشخبری دی ہوئی ہے کہ آپ کی ہم نے بخشش کر لی، آپ کو ہم نے سند دے دی ہے، اس کے باوجود اتنا رونا اور اتنا اللہ سے مانگنا۔ تو فرمایا کہ عائشہ، نعمتوں کی بہت زیادہ بارش ہے، اللہ نے مجھے دونوں جہاں کا سردار بنایا ہے، کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ ادھر ہمارا معاملہ عکس ہے، ہم پہ نعمتیں آتی ہیں، ہم کہتے ہیں خدا نے میرا ہاتھ پکڑ لیا، ہاتھ پکڑ لیا، بدماشی شروع ہو گئی، عیاشی شروع ہو گئی، نافرمانی شروع ہو گئی، ناقدری شروع ہو گئی، نعمتوں کا اڑانا شروع ہو گیا، اور سوچتے بھی نہیں ہیں یہ پیسے آئے کہاں سے جائے کہاں رہے، اور حرکتیں اور خراب سے خراب ہوتی چلی جاتی۔ تو یہ مسلمانوں کی وہ نہیں ہے، مسلمانوں والا عمل نہیں ہے، یہ کافروں والا عمل ہے۔ تو اللہ پاک کافر کو یہ خطاب کر رہے ہیں، مسلم ایسا نہیں ہے۔ مسلم کا بیان آیت نمبر 9 میں ہے، آیت نمبر 8 میں کافر کا بیان۔ مفسرین کیا لکھتے ہیں؟ کافر انسان کو جب تکلیف پہنچتی ہے، اچھا وہ اس زمانے کا کافر، آج کا کافر وہ خدا کو بھی نہیں مانتا، وہ کہتے ہیں کچھ ہے ہی نہیں، نعوذ باللہ، یہ سارا خود بخود ہے۔ یہ اس زمانے کے کافر اللہ کو مانتے تھے لیکن اللہ کے ساتھ غیر کو شریک ٹھہراتے تھے۔ تو جب ایک کافر اور مشرک آدمی کو کوئی تکلیف آتی ہے تو متوجہ ہو کر کے دل سے ہمیں یاد کرتا ہے، اور یاد کرتے کرتے، اور جیسے میں نے 11ویں پارے کی آیت پڑھی، اسی طرح 24ویں پارے میں بھی اسی طرح کی آیت ہے، 25ویں پارے کے پہلے صفحے پہ بھی یہ آیت ہے، ہاں وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَىٰ بِجَانِبِهِ، اللہ اکبر۔ جب ہم کسی مشرک کافر انسان پر اپنا کوئی انعام کرتا ہے تو وہ منہ موڑ لیتا ہے، وَنَأَىٰ بِجَانِبِهِ، اپنے کنارے کے ساتھ ہم سے دور ہو جاتے ہیں ایسے، ہاں نآ مانے دور ہونا، جانب مانے یہ پہلو، اپنے کنارے کے ایسا ہو جاتے ہیں، بجائے ایسا ہونے کے یوں ہو جاتے ہیں، بجائے ایسا ہونے کے اللہ کی طرف متوجہ ہونے کے ایسا ہو جاتے ہیں۔ اور وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ فَذُو دُعَاءٍ عَرِيضٍ، یہ 25ویں پارے کا پہلا صفحہ۔ جب اس کو کوئی تکلیف آتی ہے لمبی لمبی دعائیں شروع کر لے گا، لمبی دعائیں، لمبے سجدے، اور جب راحت آتی ہے تو ایسا ہے جیسے یہ ہمارا ہے ہی نہیں، ایسا ہے جیسے ہمیں پہچانتا بھی نہیں ہے۔ تو اللہ ہماری حفاظت کرے۔ ہے تو یہ کافروں کی حرکت ہمیں سنا رہے ہیں کہ تمہیں ایسے نہیں بننا، یہ کافر لوگ ایسے ہیں، تم ایسے نہیں بننا۔ تو فرماتے ہیں کہ جب ہم ان کو نعمت دیتے ہیں تو بھول جاتا ہے اور پھر خدا کے لیے شریک بناتے۔ دیکھا تم نے، ہم فلانے مزارے پہ گئے تھے نا، اور بابا نے ہمارا کام کر دیا، فلانے وہ ہم نے نظر و نیاز کیا تھا نا، بس وہ اس سے ہو گیا یہ کام، اور فلانے جگہ پہ وہ بت ہے نا وہاں گئے تھے، ہم نے فلانے بت کی منت مانی تھی، وہ ہوا تو بس ہو گیا کام۔ اس کا دل دماغ میں اللہ آتے ہی نہیں ہے۔ تو یہ ہمارا سبق ہے، روز کا سبق ہے، لا الہ الا اللہ ہمارا سبق ہے، یہ طریقہ محمد الرسول اللہ۔ ہاں کام بنائیں گے اللہ، لیکن کن کے طریقے پہ؟ محمد الرسول اللہ کے طریقے پہ، ادھر ادھر نہیں، ادھر ادھر جائیں گے تو پھنسیں گے۔ طریقہ محمد الرسول اللہ، اور دل میں اللہ کی ذات، اور بدن میں محمد الرسول اللہ، کہ بدن میں جو سنتیں ہیں وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوں۔ جب ان کو ہم نعمتیں دیتے ہیں تو پھر یہ ہمارے لیے شریک بناتے، تو اللہ پاک فرماتے ہیں آپ کہہ دیجئے بس چند دن بہار ہے، حضرت تھانوی کا ترجمہ، چند دن موسم بہار کے مزے لے لو، چند دن تو اپنے کفر کی وجہ سے چند دن موسم بہار میں مزے لے لو بس۔ ہاں یہ تھوڑے سے دن ہیں، جوانی کے دن مستقل نہیں ہوں گے، صحت کے دن مستقل نہیں ہوں گے، پیسے والے دن مستقل نہیں ہوں گے، یہ تھوڑے سے ہیں، بہت تھوڑے سے دن ہیں، صحت کے دن بھی تھوڑے اور جوانی بھی تھوڑی، لیکن اس کے بعد کیا ہے؟ اس کے بعد دوزخ ہے، اور اس سے پھر چھٹکارا نہیں۔ کافر کا تو بالکل نہیں ہے، اور مومن ایمان کی برکت سے چھوٹ جائے گا، نہ معلوم کب چھوٹے گا۔
اس لیے یہ ہمارے اسباق ہیں روزانہ کے، اور روزانہ اس سبق کو روز لینا، روز پورا دن اس پہ گزارنا، اور اپنے آپ اپنی طبیعت توبے والی بنانا۔ جیسے ابھی نماز ہو گئی، اللہ مجھے معاف کر دے، میں نے تو رات میں یہ حرکتیں کی، کل کا دن میرے کن حرکتوں میں گزرا، اللہ مجھے معاف کر دے۔ اور ایسا سرسری نہیں، دل سے معافی مانگی۔ اچھا کبھی کبھار ایسا یار میں تو دل سے مانگتا ہی نہیں ہوں، چلو مانگوں گا ہی نہیں، نہیں، سرسری مانگے پہ، ہاں ایک جھوٹ موٹ کی شکل کے ساتھ مانگے، اللہ پاک اس جھوٹ موٹ کو بھی حقیقت کر دیں گے، اور اللہ پاک اس کو بھی ایسا نہیں کہ ایسا ہی ہے، میں تو تجھے اندر سے جانتا ہوں۔ اللہ پاک تو ہمارے یعنی ہمارا پورا معاملہ ہمارے رب کے سامنے صاف ہے بالکل، انہو علیم بذات الصدور، اندر بھی باہر بھی اللہ میں جانتے ہیں۔ تو اس لیے ہم اللہ سے ہماری حقیقت ڈھکی چھپی نہیں ہے، ہم اللہ سے چھپ نہیں سکتے۔ تو ہم جب سامنے ہیں تو پھر ہم کہیں یا اللہ آپ بس مجھے معاف کر دیں، اور میرا اندر باہر برابر کر دیں، ہاں میرا اندر بات کہ میں منافق نہ ہوں، اندر سے کچھ باہر سے کچھ، اللہ مجھے بالکل کلیئر کر دے، صاف کر دے۔ اور آپ مجھے جانتے ہیں میں تو ہوں گناہگار، اللہ سے اکیلے میں باتیں کریں اور اللہ سے معافیاں مانگیں، اور درخواست رکھیں کہ اللہ پاک مجھے سر سے لے کر پیر تک تابعدار آپ بنائیں گے، ہاں، اور آپ کی توفیق کے بغیر میں تو ہل بھی نہیں سکتا۔ میں نے نماز پڑھی ہے تو میں نے آپ کی توفیق سے پڑھی ہے، مخلوق سو رہی ہے، مخلوق سو رہی ہے، اور اٹھیں گے 12-1 بجے، اور میں آ گیا فجر میں، کہ اللہ میں خود نہیں آیا، آپ لے کے آئے، تو آپ کا کمال ہے، سارا کام آپ کا۔ لہٰذا اب اللہ ایک مسئلہ اٹکا ہوا ہے، وہ یہ ہے کہ میں دل سے آپ کا ہو جاؤں، میرا ظاہر میرا باطن یہ آپ کا ہو جائے۔ یہ کہیں گے بار 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 بار، ایک دن نہیں، بار بار روز کہیں گے، اور دل شروع میں ویسے ہی ہوگا، پھر دل سے ہو جائے گا، جب دل سے ہو جائے گا تو اللہ پاک ایک نہ ایک دن اس بات کو قبول فرما لیں گے، کریں گے نا سارے۔ تو انسان کے جب حاجتیں پوری ہو جاتی ہے تو پھر یہ غیروں کو پکارنے لگتا ہے، تو آپ ان کو کہہ دیں کہ چند دن کی بہار ہے، وہ بس کر لو، اس کے بعد تو دوزخی ہے۔ لیکن مومن ایسا نہیں، مومن کا بیان آیت نمبر 9 کے اندر ہے کہ ایمان والا وہ تو اطاعت گزار ہے بھائی، ہاں اس کی تو وہ تو دن میں دکان میں بھی ایسا ہوتا ہے جیسے نماز میں، وہ تو مارکیٹ میں بھی ایسا ہی جیسا نماز میں، اور یہ سب باتیں اس کو ملتی ہیں صحیح علم سے، یہ سب باتیں ایسی نہیں ملتی۔ اب بیٹھے ہوئے ہیں نا تو آپ کو علم مل رہا ہے، تو اگر آپ بیٹھتے نہیں تو آپ ادھر گلیوں میں ادھر ادھر ہوتے، کوئی دودھ لے کے چلا جاتا، کوئی ویسے منہ اٹھا کے چلا جاتا، اور کہاں جاتا؟ بستر پہ جانے۔ ہاں اس وقت کون سی دکان کراچی میں کھلی ہوئی؟ ہاں دودھ والے کھلے ہوئے ہیں، حلوہ پوری والے، ہم تو نہ دودھ والے نہ حلوہ پوری والے، ہاں ہم تو جائیں گے 11-12 بجے۔ اس وقت جو مسجد سے جائے گا وہ بستر پہ جائے گا، ہاں، یا جائے گا واک کرے گا، تو واک تو 10 منٹ کے بعد بھی ہو سکتی ہے، ہاں واک تو بعد میں بھی ہو سکتی ہے، اور تو کوئی مزدوری کا نہیں، نہ کسی کی کھدائی کا کام ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ دکانیں ہیں جو ہمارے دفاتر ہیں وہ تو 11-12 بجے ہم جائیں گے، اس وقت جو آدمی جائے گا تو بستر پہ جائے گا۔ تو اگر اس کے پاس 10 منٹ خدا کی بات صحیح علم کے نہیں ہے تو ہم کیا امید رکھیں گے کہ وہ کیا چیز لے گا اور اس کو کیا زندگی اس کی بدلے گی؟ تو صحیح علم کی برکت سے آدمی کو اطاعت ملتی ہے، علم نہیں تو کچھ نہیں، گدھا کے گدھا ہوگا، وہی چل رہے جی بچپن میں، ہاں قاری صاحب نے 6 کلمے یاد کرائے تھے، اور ٹیڑھا میڑھا وضو جو تھا وہ چل رہا ہے، ٹیڑھی میڑھی نماز چل رہی ہے، اور ہو گئی ہے عمر 65 سال 70 سال، وہی ٹیڑھی میڑھی چیزیں چل رہی ہیں۔ ہم تو بڑے نیک لوگ ہیں۔ تو علم ہے تو سیکھنا ہے، روز کا سبق ہے، روز ناشتہ ہے، روز چائے ہے، روز کھانا ہے، روز نہانا ہے، روز سونا ہے، تو روز علم ہے، روز عمل ہے، روز توبہ ہے۔ تو جیسے ظاہر روز ہے ایسے ہی باطن روز ہے، تب جا کر کے بیلنس آدمی کا برابر رہے گا اور خدا کے قریب ہو جائے گا۔ اللہ پاک ہمیں سمجھ دے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین۔